لیکن بات اچھی طرح یاد رکھنا، مسلمانوں کے دن پلٹ نہیں سکتے، مسلمان کامیاب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن کے نسخے پر عمل نہ کرے۔ اللہ نے کامیابی کا جو نسخہ ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے سارے نسخے آزما لیے لیکن اللہ کے دیے ہوئے نسخے پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ آخر کامیابی کا وہ کون سا نسخہ ہے جو قرآن عطا کرتا ہے؟ اس نسخے کو چھوڑ کر مسلمان ہر نسخے پر عمل کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، انسان کا بتایا ہوا نسخہ بدل سکتا ہے، انسان کا بتایا ہوا نسخہ کبھی کارآمد ہو سکتا ہے، کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کبھی نہ ناکام ہو سکتا ہے، نہ کبھی بدل سکتا ہے، نہ کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا نسخہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کامیابی اسے ملے گی۔ قرآن کہتا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان لائے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کامیابی کا پہلا زینہ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کو مان۔ یعنی بألفاظ دیگر یوں کہیں کہ حضور کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، مصطفیٰ جان رحمت کو مان لو۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، انہیں مانو۔ جب تک ان کو نہیں مانو گے اس وقت تک کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلا زینہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ گفتگو آپ مسلمانوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مان لو، کہ ہم انہیں نہیں مانتے؟ بات اتنی ہے، یاد رکھنا، مانتے تو آپ اپنی امی کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے ابو کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے چچا کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے خالہ کو بھی، اپنے بہنوئی کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی تو آپ مانتے ہیں، لیکن اوروں کی طرح انہیں مت مانو، بلکہ انہیں ایسا مانو کہ ایسا کسی کو نہیں مانا، ایسا ان کو مانو۔ سبحان اللہ۔ آج کل اللہ کے رسول علیہ السلام کا لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حضور کو ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ایسا نہیں مانتے جیسے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو ان کی طرح کوئی نہیں، اس لیے ان کو کسی کی طرح نہ سمجھو۔ اس کے بعد اوروں سے اختلاف کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے اختلاف کا سوچ لے تو بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ان کو کیسا مانتے تھے، ویسے مانو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑے سے بڑا انسان اگر آواز دے، ہمیں آواز لگائے اور ہم حالت نماز میں ہو تو بڑے سے بڑے انسان کو کہہ دیا جاتا ہے رکو، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آواز لگا دے تو امتی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اس شان سے اللہ کے رسول کو مانا۔ ایمان لاؤ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھو ایمان لانے کے بعد دوسری بات قرآن بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ یاد رکھیں ایمان لانے کے بعد ابھی قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا بلکہ تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کرتا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ احترام نبوت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہے، لیکن ہم نے تو ترتیبیں الٹ کر کے رکھ دی ہے، اسی لیے مسلمان ناکام ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم الفرائض ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا قرآن ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ ان کی تعظیم کرو۔
کرو، مطلب وَعَزَّرُوهُ کہا قرآن نے، یعنی تعظیم نہیں بلکہ تعزیر۔ مطلب کیا ہے کہ عام انسانوں کی، لوگوں کی، مخلوق کی احترام اور تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی تعظیم ماں کی طرح نہیں، تعظیم باپ کی طرح نہیں، تعظیم بڑے بھائی کی طرح نہیں، بلکہ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جائے وہاں سے محبوب کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی تعظیم کیسے کروں؟ جیسے صحابہ تعظیم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے کیسی تعظیم کی دیکھیں، جہاں پر لوگ خیال نہیں کرتے صحابہ کرام اتنا خیال کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعات نہیں بتانا چاہتا، اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کر۔ حالانکہ انسان جاتا ہے کسی کے پاس تو وہ منہ میں پتھر رکھ کر کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں جا کر اس نے تو باتیں کرنا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر اس لیے آتے تھے کہ کم سے کم بولنا ہے، زیادہ سننا ہے، اور اگر کبھی بولنے کی ضرورت بھی پڑے تو منہ میں پتھر رہے گا تو آواز میری پست رہے گی، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا۔ آج تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی، نوجوان چھوکرے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اعتراض کرتے، حضور پہ اعتراض، کلمہ پڑھنے والے نبی پہ اعتراض کرتے۔ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا، ان کو تو وہ نہیں پتا تھا، مرو گے نہیں تو کیا ہوگا، کاٹے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، تباہ نہیں کیے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے تم نبی پہ اعتراض کرتے ہو۔ آپ کسی ٹیچر کے بارے میں کہتے کہ اس کو وہ نہیں پتا، بولو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ عالم ما کانا وما یکون کے لیے کہتے کہ ان کو وہ نہیں پتا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ آپ زبان اس کے بارے میں کھول رہے ہو کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے، جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، صدیق اکبر جس کی بارگاہ میں منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں، تم ان کے خلاف زبان کھول رہے ہو۔ اور اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ مسجدوں سے ہو رہی ہے، منبروں سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر کبھی سوال نہیں آتا اگر مسلمان واقعی ایسے مسلمان رہتے جیسے مسلمان ہونے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لوگ کہتے مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، پہلے ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہو گئے؟ ارے تو بادشاہ اس وقت تھا جب تو مسلمان تھا، ایسا جس کو قرآن نے مسلمان کہا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بن جسے قرآن مسلمان کہتا ہے، قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے، اور قرآن جسے مسلمان کہے وہ ایسا مسلمان ہے اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین اس کا حکم مان لیتی۔ بے شک، بے شک۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایسا مسلمان ہے کہ تیری بیوی بھی تیرا کہنا نہیں مانتی، کیا بات ہے، تیرے بچے بھی تیرا کہنا نہیں مانتے۔ حالات بدلے کیوں ہیں؟ مسلمان ایسے بنو۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ بادشاہ کب تک تھے؟ جب تک ہم نبی کی تعظیم کرتے، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے، اس بادشاہ کو دنیا محمود غزنوی کہتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر کسی کی دکان ہونا دکان تو دکاندار کو نماز کی فرصت نہیں۔ اتنی بڑی حکومت سنبھال کر وہ بادشاہ محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں 1000 مرتبہ کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک حق بات کہہ دوں، جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی ہر بندہ 1000 بار درود نہیں پڑھتا۔ وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا، وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے سوتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے اتنا مضبوط تھا۔ جی ہاں، بہت اچھے۔ اس لیے کہ لوگ بادشاہ نہیں بناتے، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم بادشاہ بناتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ہم پر جو زوال آیا ہے، ہم نے بہت بڑی نعمت کھوئی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ رہا، نسبت مصطفیٰ کھو دیا ہم نے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کھو دی ہم نے، احترام
مصطفیٰ کھو دیا ہم نے، عشق مصطفیٰ کھو دیا ہم نے۔ یاد رکھنا یہ جو نوجوان آوارگی کا شکار ہے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ آج ہی آوارگی سے توبہ کر لے، انہیں اگر سچا عشق رسول نصیب ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کیوں ہے؟ عشق رسول چھینا اس لیے آوارہ ہے، ورنہ خدا کی قسم ان کا عشق تو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ انسان کو خود کی خبر نہیں رہتی، وہ دوسروں سے کیا آنکھیں لڑاتا پھرے۔ عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ خود کو گما دیتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ عاشق تو سبحان اپنے آپ کو بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ لوگ زندگیاں مانگتے ہیں، عاشق تو کہتا ہے کہ میں جینا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا، الروح فدا کا فزد ہر کا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھوک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، عاشق جلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ اندازہ کریں عاشق جب رہنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا رہنا ہی جو ہے وہ میرے عشق کی معراج کی توہین ہے، معراج عشق کی توہین ہے میرا رہنا، وہ جلنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اور جگہ جلنے سے لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں، یہاں جلنے سے لوگ نور بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور جگہ جلنے والا تباہ ہو جاتا ہے، یہاں جلنے والا فنا سے نکل کے بقا کی منزلیں حاصل کر لے۔ بے شک بڑی منزلیں ہیں عشق کی، لیکن نسبتیں کمزور ہو گئی۔ تو آج چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت کے لیے، وہ 1000 بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا، جسے دنیا محمود غزنوی کہتے۔ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور ایاز نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کیا تھا۔ ایک دن محمود حمام میں تھے، اندر سے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جملے ایاز نے سنے تو قدم رک گئے۔ بادشاہ ناراض ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا۔ کھڑا ہو گیا، بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے ایاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنا تھا ایاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے، بات ہو اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں۔ بادشاہ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کہیں معزول نہ کر دے، کہیں قتل نہ کر دے، میرے بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے۔ محمود جیسے ہی حمام سے باہر آئے، محمود کے باہر آنے کے بعد ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں۔ حضرت محمود نے کہا، ایاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایاز نے محمود کا موڈ دیکھا تو اچھا بلا تھا، کہنے لگے، جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا بلکہ کہا، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے۔ محمود کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے، بدلے ہوئے تیور سے محمود کہنے لگے، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور اس کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے۔ جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا، واللہ میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا، تو اب کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ اندازہ کرو، جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد بے وضو نہیں لیتے تھے تب تک خدا نے تمہیں بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو معاذ اللہ جو ہے وہ
यूं ही रवा रवी में लेना शुरू किया। कौम ने तुम्हें जो है वो भिखारी से भी बदतर का दर्जा दिया। कुरान कहता है कामयाब लोगों का दूसरा जीना है वो अज़्ज़रूहु, वो ताजीम कर, बेशक ताजीम करे। आज तो ताजीम करो तो पूछते लिखा कहाँ है, तुझे समझ नहीं आई? कुरान कहता है ताजीम कर। वो अज़्ज़रूहु, कुरान का एजाज, ये मौजज़ा ये कुरान का। कुरान समुंदरों को कूजे में समेट लेता है। वो अज़्ज़रूहु की तफसीर करते जाओ, पता चलता जाएगा कि ताजीम किससे कहते हैं। सहाबा कैसे ताजीम करते थे? एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को मश्क करा रहे थे तीर चलाने की। हुजूर अलैहिस्सलाम तीर चलाने की मश्क करा रहे थे सहाबा को, इसलिए कि जंगों में वो काम आता था। वो कबीले को कहते थे ऐसे मार, वो ऐसे मार, ऐसे मार। ऐसे में बात होते होते हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मुख्तलिफ कबीले के जवान तीर चला रहे थे और हुजूर से दाद हासिल कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम फुला कबीले के साथ हैं। हम मुकाबला हो रहा था, तीर चलाने का हौसला अफजाई हो रही थी। ऐसे में हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों तीर चलाओ, हम फुला कबीले के साथ। भाई कोई खेल हो रहा हो तो मोहब्बत में आकर बड़े कह देते मैं फुला के साथ हूँ या मैं फुला के साथ हूँ। बस सरकार अलैहिस्सलाम की जबान से करम से निकल गया मैं फुला कबीले के साथ हूँ, तीर चलाओ। सारे कबीले वालों ने तीर और कमान जमीन पे रख दिए, हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें अरे तुम तीर चलाते क्यों नहीं, तीर चलाओ। कहा हुजूर आप जिसके साथ हो जाएं हम उस पे तीर कैसे चला सकते? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जिसके साथ हो जाए हम उस पे तीर कैसे चलाएं? बस हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया मैं तुम सबके साथ हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सहाबा का ये ताजीम है। बताओ तो सही क्या कोई इतनी बारीक बात देखता है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सामने से हजरत सैयदना अबू हुरैरा आ रहे थे और अल्लाह के रसूल सफर से आ रहे थे। बहुत दिनों के बाद हुजूर पर नजर पड़ी, हजरत अबू हुरैरा पे हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर की नजर अबू हुरैरा पे पड़ी। अबू हुरैरा कतरा करके निकल के चले गए। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा ये अबू हुरैरा इतने दिनों के बाद हुजूर आए हैं और ये कतरा कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत देर के बाद अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हुजूर ने कहा तुम कतरा के क्यों चले गए थे? कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त मुझ पे गुस्ल फर्ज था, बगैर गुस्ल आपसे मुसाफा कैसे कर सकता था? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें सहाबे किराम का ये एहतराम था, ये ताजीम थी। आज उम्मत को हो क्या गया है? हुजूर अलैहिस्सलाम की वो अहमियत ही नहीं लोगों के दिलों में जो होना चाहिए। वो अज़्ज़रूहु, ताजीम करो, उनकी ताजीम करो। अब मैं सुन्नी अपनी सुन्नी कौम से मुखातिब, अभी तक तो सबसे मुखातिब था, सबको ताजीम की। अब सुन्नियों से पूछता हूं तुम कैसी ताजीम करते? ताजीम सिर्फ ये नहीं कि खड़े होकर सलाम पढ़ें, ये ताजीम है, बिल्कुल है, होना चाहिए, हमारे मसलक की पहचान है। बेशक मेरे इमाम ने कहा आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई, अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबके लिए उठ के खड़ा होता है, हुजूर के लिए क्यों नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको फरिश्ते ताजीम करें, जिसकी 70,000 सुबह शाम तक के दरबार में खड़े रहे। अरे फरिश्ते तो फरिश्ते, फरिश्तों का सरदार, जिसके सर के ताज के मोती तलवे मुस्तफा को सजदा करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। सुभान अल्लाह। ताज रूहुल कुद्स के, रूहुल कुद्स कहते किसको है? वाह वाह वाह। जिसकी एक फूंक से मरियम कवारी के घर में हजरत ईसा की विलादत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिब्रील अमीन जिसके तलवे सिदरा पर, सिदरतुल मुंतहा पर जाते हैं, जहां इंतहा होती है मकामात की, वहां जिब्रील के तलवे होते हैं। अब जिसके तलवे मकामात की इंतहा पर है, उसके सर की अजमतों का आलम क्या होगा? बहुत अच्छे। और जिसके सर पे ताज है, उस ताज की शान का आलम क्या होगा? लेकिन अल्लाह अकबर, तलवे मुस्तफा की अजमतों का अंदाजा कोई लगाए कि जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वक़ार अल्लाह
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضور کے لیے بالکل کھڑے رہیں، سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ، حضور کا نام آنے پہ انگوٹھے چومتے ہیں الحمدللہ، احترام ہے، حضور کا نام آتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا تعظیم کا ایک اور بھی باب ہے، شاید جسے ہمارے بزرگوں نے تو بہت یاد رکھا، ہم بھول گئے۔ تعظیم کا ایک باب اور بھی ہے، بزرگوں نے بہت یاد رکھا، ہم اس کو بھول گئے۔ یاد رکھیں، اسی لیے شاید کہیں ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ تعظیم کا ایک باب کیا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی خصوصی توجہ، اور اسی پہ بات مکمل کروں گا۔ تعظیم کا ایک باب اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ انگوٹھے چوم رہے ہیں الحمدللہ، چومتے رہیں گے۔ منیر العین میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں میں روشنی رہے گی۔ بے شک۔ تو ہم جو احترام کے جو طریقے ہو سکتے تھے سب کر رہے ہیں، لیکن ایک احترام کا اور طریقہ ہے تعظیم کا، وہ ہم سے شاید کہیں چھوٹ رہا ہے، کوتاہی ہو رہی، جان بوجھ کے نہیں، شعور نہیں جا رہا ہے ادھر۔ وہ کیا ہے دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا یہ بیٹا ضرور اپنے باپ کا بے ادب ہے۔ بے شک۔ اس کے بے ادب ہونے کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ باپ کا بے ادب ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھ کے پیر ہلا رہا تھا، سمجھ میں آ گیا کہ باپ کا بے ادب ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے باپ کو نفرت ہے یا باپ کو چڑ ہے، اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ ادب نہیں ہے بلکہ بے ادبی ہے۔ باپ جن چیزوں سے چڑھتا ہو، باپ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہو، اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی سے بہت قریب عمل ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا۔ اب ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، باپ موجود ہے، کسی لڑکی پر بد نظری کر رہا ہے، بولو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے باپ کی؟ باپ موجود ہے، باپ کے سامنے شراب کی بوتل نکالی اور منہ میں گٹا گٹ لگانا شروع کر دیا، بولو باپ کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنیو بتانا، باپ کے سامنے جو شراب پیے وہ باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے سامنے جو جوا کھیلے باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے سامنے جو لڑکیوں پہ بد نظری کرے بولو باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب باپ کے سامنے یہ کام کرنا بے ادبی سے قریب ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولو نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک نبی زندہ ہے، پھر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا، ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حضور کی حیات پہ پڑھی جا سکتی ہے کہ حضور زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جیسے صدیق اکبر کے لیے رحمت ویسے ہمارے لیے بھی رحمت۔ تو بولو اگر وہ مر کر مٹی میں مل جائیں معاذ اللہ تو پھر ہمارے لیے رحمت کیسے؟ تو قرآن کی یہ آیت بھی تو کہہ رہی کہ حضور زندہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ بھی آیت مبارکہ حیات النبی پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین تم پر مکمل کر کے نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ تو جب نعمت حضور پہ مکمل ہوئی، دین حضور پہ مکمل ہوا تو اللہ اکبر، اب جب تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اس وقت تک کہ
اب کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارے نبی ہے تبھی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا دور ہر دور کا محیط ہے، اس لیے اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ آپ کا ہے معاذ اللہ کہ وہ مر کے مٹی مل گئے؟ واللہ کبھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قبر میں، لیکن پھر ان کے بعد نبی کیسے آیا؟ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام عالمین کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ بات یہ ہے، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام عالمین کے لیے نبی بن کر کے آئے، خاتم النبیین۔ اور حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے، کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں۔ لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب باپ کے سامنے سگریٹ پینا بولو بے ادبی ہے کہ نہیں، شراب پینا بے ادبی ہے کہ نہیں، نماز چھوڑنا بے ادبی ہے، تو رسول اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ تو ہماری میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاخ ہے یا بے ادب ہے، واللہ نہیں کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ شعور نہیں جا رہا ہے ادھر، دھیان نہیں جا رہا ہے ادھر، اور یہ چیز بے ادبی سے بہت قریب ہے، کیونکہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو اللہ رسول کو اذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اذیت حضور کو جو پہنچتی ہے، جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ کسی کی نیت حضور کو اذیت پہنچانے کی نہیں رہتی، مگر حضور کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے قوم کے جوانوں، شراب کے اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، جھوٹ بولنے والوں، سود کھانے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندی غزلیں سننے والوں، گندے گانے سننے والوں، رات کی تاریکیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں، کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی زندہ ہے، رات دن ہمیں دیکھ رہے، 24 گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے، اللہ اکبر، جب ہم ان کے سامنے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم کسی عورت پر بد نظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم گانے غزلیں سن کر کلمات کفریہ اس میں سنتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے گھروں میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا، کسی عاشق نے کہا ہے کہ طائف کی وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچا